السلام علیکم مائی کیوریس فیلوز. آج ہم بک 48 لاز آف پاور کا لا نمبر 2 ڈسکس کریں گے. اب چلتے ہیں ہم اپنے ویڈیو کی طرف. لا نمبر 2: نیور پٹ ٹو مچ ٹرسٹ ان فرینڈس. لرن ہاؤ ٹو یوز اینیمیز. مطلب اپنے دوستوں پر پوری طرح آنکھ بند کر کے یقین مت کرو، بلکہ یہ سیکھو کہ اپنے دشمنوں کو کیسے استعمال کرتے ہیں. بک کہتی ہے کہ دوستوں سے ہوشیار رہو، کیونکہ وہ دوست ہی ہیں جو کہ سب سے پہلے دغا بازی کرتے ہیں، اور وہ دوست ہی ہیں جو بہت جلدی جیلس بھی فیل کر جاتے ہیں. بات نہ ماننے میں بھی وہی سب سے پہلے آگے ہوتے ہیں. اب یہاں لا نمبر 2 کہتا ہے کہ اگر ہم اپنے کسی کام کے لیے اپنے کسی پرانے دشمن کو ہائر کرتے ہیں تو وہ دوست سے زیادہ لوئل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس خود کو ثابت کرنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. اس کو اپنی ذمہ داری اور اپنی ایمانداری ثابت کرنی ہوتی ہے. اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ بچپن کی دوستی کی بات نہیں ہو رہی، یہاں چھوٹی عمر کے بعد کی دوستی کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں دشمن کو لوئل اس لیے بھی کہا گیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ آپ کا بھروسہ جیتنے کے لیے کام کرنا پڑے گا، تو وہ کام کرتا ہے. اب چلتے ہیں ہم اپنی پہلی کہانی کی طرف، جو کہ شروع ہوتی ہے بیزنٹین امپائر میں. بیزنٹین امپائر یہ رومن امپائر کا ایسٹرن ہاف تھا. اب یہاں مڈ 9th سینچری میں ایک ینگ پرنس تھا، مائیکل تھرڈ، جو کہ اب راج گدی کو سنبھال رہا تھا. اس کے فادر کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کی ماں کو ننری میں بھیج دیا تھا. اب ننری وہ جگہ ہوتی ہے جہاں ساری نن تا عمر کے لیے چرچ کی خدمت میں لگی رہتی ہیں. اب یہ سب ہوا تھا مائیکل تھرڈ کے ماما بارڈس کی وجہ سے، جو کہ بہت ہی انٹیلیجنٹ تھا اور ایمبیشس بھی تھا. مائیکل بہت ہی ینگ رولر تھا، اس کے پاس کوئی دوست نہیں تھا جس کے اوپر وہ بھروسہ کر سکے اور صلاح مشورہ کر سکے، کیونکہ اس کے محل اور دربار میں وہ سازش کرنے والوں اور مرڈررز کے بیچ میں گھرا ہوا تھا. اس کا ماما بھی اسے لگتا تھا کہ وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے. اب اس کی ملاقات یہاں شاہی گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنے والے ہم عمر لڑکے سے ہوتی ہے جس کا نام تھا بسیلیس. بسیلیس کو پولیٹکس اور گورنمنٹ کے بارے میں تو کچھ زیادہ ایکسپیرینس نہیں تھا، بس وہ شاہی گھوڑوں کا ٹرینر تھا. اس نے کبھی مائیکل کو ایک ان ٹرین جنگلی گھوڑے کے پیروں کے تلے کچلنے سے بچایا تھا. اس ٹائم بسیلیس کے ٹیلنٹ اور اس کی ہمت سے مائیکل بہت امپریس ہو گیا تھا. مائیکل نے اسے اپنا دوست چنا اور بہت جلد اسے ہارس ٹرینر سے شاہی گھوڑوں کی جگہ کا ہیڈ بنا دیا. مائیکل نے اپنے نئے دوست بسیلیس پر گفٹس اور فیورز کی بارش کر دی. اب دونوں بہت ہی پکے دوست بن گئے. اب اگر اسے دوسری لینگویج میں کہا جائے تو یہ ڈوریمون اور نوبیتا کی طرح ہو گئے. مائیکل نے بسیلیس کو وہاں کے سب سے اچھے اسکول میں پڑھنے کے لیے بھیجا اور اس کو سبھی فیسلٹیز بھی پرووائڈ کروائیں، اور پڑھائی کے بعد بسیلیس بھی ایک بہت ہی فائن گریڈ کا درباری بن کر لوٹا. اب مائیکل بہت خوش تھا کہ اس کے پاس بھی کوئی ایسا ہے جو کہ اس کا بہت قریبی ہے، اس کا دوست ہے، جس سے کہ وہ سب کچھ ڈسکس کر سکتا ہے اور بھروسہ اتنا کر سکتا ہے جتنا کہ خود پر، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس نے اپنے دوست بسیلیس پر بہت احسان کیے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی ہے اسی نے اسے بنایا ہے. تو اب اس کا دوست بسیلیس بھی وفاداری سے اپنی ڈیوٹی نبھا کر اپنا فرض چکائے گا. بسیلیس بھی بہت جلدی ہی راج کے سبھی میٹرز میں صلاح مشورے دینے لگا. ادھر بسیلیس سبھی عیش و آرام ملنے کے بعد بھی سیٹسفائی نہیں تھا. جتنا بھی پیسہ مائیکل اسے دیتا تھا اسے کم ہی لگا کرتا تھا. مائیکل نے اس کی سیلری پہلے ڈبل کی، پھر ٹرپل.
لیکن بسیلیس کبھی خوش ہی نہیں ہوا، وہ کبھی سیٹسفائی ہی نہیں ہوا۔ اصل میں کورٹ کے لیوش لائف سٹائل نے بسیلیس کو اور بھی لالچی اور پاور کا بھوکا بنا دیا تھا۔ پر مصیبت تو ابھی آنی باقی تھی۔ مطلب بورڈس، جو کہ مائیکل کا ماما تھا، وہ اس ٹائم آرمی کا ہیڈ تھا۔ اب بسیلیس نے مائیکل کے کان بھرنا شروع کر دیا اور مائیکل کو یہ یقین دلا دیا کہ بورڈس مطلب اس کا ماما خود راجا بننا چاہتا ہے۔ بسیلیس نے مائیکل کو یہ بھی یقین دلا دیا کہ ماما نے اس کو تخت پر اس لیے بٹھا دیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بورڈس خود مائیکل کو کنٹرول کر پائے گا، کیونکہ اب مائیکل انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے۔ تو بورڈس نے ایک نئی ترکیب بنا کر مائیکل کو مروانے کا پلان بنایا ہے، جس کے بعد وہ خود تخت پر بیٹھ جائے گا۔ اور اب بسیلیس مائیکل کے کانوں میں تب تک یہ زہر بھرتا رہا جب تک کہ مائیکل نے اپنے ماما کو ختم کرنے کے لیے راضی نہ ہو گیا۔ اور ایک دن موقع پا کر بسیلیس نے بورڈس کا مرڈر کروا دیا۔ اب بسیلیس نے مائیکل سے یہ ڈیمانڈ کی کہ اب اسے بورڈس کا ریپلیسمنٹ مانا جائے اور آرمی کا ہیڈ بنا دیا جائے اور آرمی کی کمانڈ اس کے ہاتھوں میں دے دی جائے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اب بسیلیس کی پاور اور پیسہ بے تحاشا بڑھنے لگا۔ ایک دن راجا مائیکل نے وہی کھاتا دیکھ لیا جو کہ کچھ سالوں پہلے بسیلیس نے بہت سارا پیسہ خزانے سے قرضے کے طور پر لیا تھا۔ راجا نے بسیلیس کو وہ پیسہ لوٹانے کے لیے کہا۔ اب یہاں راجا مائیکل کے چونکنے کی باری تھی۔ بسیلیس نے نہ صرف پیسہ لوٹانے سے صاف صاف انکار کر دیا بلکہ راجا کو ڈس ریسپیکٹ کرنے والی ایک سمائل بھی دی۔ وہ ایک ایکسپریشن ہوتا ہے نا جس میں کہتا ہے کہ چل ہٹ۔ اس سٹائل میں اب راجا مائیکل کو اپنی غلطی سمجھ میں آ گئی کہ اس نے ایک چھوٹی سی چیز کو ایک بہت بڑا مانسٹر بنا دیا تھا۔ اب بسیلیس کے پاس اپنے راجا مائیکل سے بھی زیادہ پاور، رتبہ اور سارے درباری بھی اس کی جیب میں تھے۔ اصل میں اب وہ راجا سے بھی زیادہ پاورفل ہو گیا تھا۔ اور اس انسیڈنٹ کے کچھ ہفتوں کے بعد ایک رات جب آدھی رات کے وقت مائیکل اٹھا تو اس نے اپنے آپ کو اپنے ہی سپاہیوں میں گھرا پایا جہاں بسیلیس بھی کھڑا ہوا تھا۔ اور بسیلیس وہاں تب تک کھڑا رہا جب تک کہ سپاہیوں نے مائیکل کو اپنی تلواروں سے اسے پوری طرح ختم نہیں کر ڈالا۔ اور اس کے بعد بسیلیس نے خود کو راجا اناؤنس کر دیا اور اس کا کٹا ہوا سر لے کر باہر نکل گیا۔ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ مائیکل کی سوچ تو بہت اچھی تھی کہ وہ اپنے دوست کی مدد کرے گا اور بدلے میں اس کا دوست بھی اس کی مدد کرے گا، پھر دونوں دوست اچھا کام کریں گے اپنے راجیہ کے لیے اور اس کے ساتھ ان کی فرینڈشپ اور بھی مضبوط ہوتی جائے گی اور راجیہ بھی۔ پر ایسا ہوا نہیں۔ اب یہاں اگر مائیکل اپنے ماما کو اپنے کام پر رکھتا، اس کے ساتھ اپنی پرابلمز کو ڈسکس کرتا تو ہو سکتا تھا کہ مائیکل کے پاس آج راجیہ ہوتا اور اس کی جان بھی بچی رہتی۔ اب یہاں ایک اور چیز دیکھنے کی ہے کہ مائیکل بسیلیس کی سمائل دیکھ کر سمجھ تو گیا تھا کہ اس سے غلطی ہوئی ہے۔ ایک آدمی جس کے اوپر اس نے اتنے احسان کیے، وہ تھوڑی سی پاور ملتے ہی سب کچھ بھول گیا۔ کہتے ہیں لو اور فرینڈشپ آدمی کو بلائنڈ کر دیتی ہے اور کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ اس کا دوست اسے دھوکہ دے گا۔ مائیکل نے بھی ایسا نہیں سوچا اور ایموشنل ہو کر اس نے اپنے لیے کوئی پلاننگ بھی نہیں کی۔ جبکہ اس نے بسیلیس کا ایٹیٹیوڈ دیکھ لیا تھا اور اب اس کی ڈیتھ بھی ہوئی تو اس کی اپنی فرینڈشپ کے اوپر کیے ہوئے اندھے یقین کی وجہ سے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ لا 2 کا پارٹ 1 پسند آیا ہوگا۔ اس لا 2 کا پارٹ 2 دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں
تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اس ویڈیو سے